انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو حقیقی رشتہ ہے وہ صبر کا رشتہ ہے۔ ایمان والے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقی رشتہ ہے وہ صبر کا رشتہ ہے۔ ایمان والے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ صبر کا رشتہ ہے۔ زندگی میں بہت کچھ پانے کی اپنی مرضی سے جو خواہش ہوتی ہے نفس کی پیدا کردہ خواہشات ہے۔ اگر نفس اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے مطابق وقت پر وہ مل رہا ہے اس پر خاموش ہوتا چلا جائے اور اس کو قبول کر لے، اس کا نام ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ اور اگر بغاوت کرے تو اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ بغاوت کرنے کے بعد اپنی بغاوت پر شرمندگی ہو، یہ کیفیت نفس لوامہ ہے۔ نفس در حقیقت کیفیات کا نام ہے۔ نفس کسی ایسی چیز کا نام نہیں جس کو ہاتھ سے پکڑ کے تو انسان محسوس کر سکے۔ ان کی توجہ میری طرف ہے، اگر وہ غور کریں تو ان جملوں کے اندر بہت بڑی باتیں ہیں جو زندگی سدھارنے کے لیے بہت کافی ہے، بلکہ یہ پیغام الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غیر کے ذریعے سے پیغام پہنچاتا ہے۔ اس سے پیغام تو کوئی لے نہیں سکتا سوائے مخصوص افراد کے۔ تو جو اللہ کے غیر ہوتے ہیں مطلب اللہ نہیں ہوتے نا، ظاہر ہے اللہ کے بندے ہیں، ان کے ذریعے اللہ اپنے پیغام پہنچاتا ہے۔ جیسے یہ ہاتھ ہے، اس کا نام آنکھ ہے، یہ کان ہے، یہ ناک ہے۔ ایسے جسم کے کسی خاص حصے کو آپ پکڑ کے کہ یہ نفس ہے، ایسا نہیں ہے، یہ خواہش ہے۔ اور خواہش کی کیفیات کے نام ہیں یہ تین۔ اطمینان ہے تو مطمئنہ ہے، ملامت ہے تو لوامہ ہے، سراسر بغاوت سرکشی طغیانی ہے تو امارہ ہے۔ تو ان کیفیات کو جلانا، ان کو ختم کرنا، یہ بندہ بننے کے لیے بھی پہلا ہی قدم ہے، اور قبولیت کے لیے بھی پہلی یہاں سے سٹارٹنگ ہوگی۔ ہمارا یہ پروگرام یہ در حقیقت تربیتی پروگرام ہوتا ہے۔ میں نے جو الفاظ شروع میں کہے، انسان کا اصل رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر کا رشتہ ہے۔ اللہ بندے کو صبر کی حالت میں دیکھتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ جو اللہ کا ہوتا ہے وہ اللہ والے کام کرتا ہے، اور جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ جس کا ہوتا ہے اس والے کام کرتا ہے۔ تو بندے کا نعمت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے، اعتبار اس کا نہیں ہے، اعتبار انسان کا صبر کی حالت میں ہے۔ اور یہ جس کیفیت کا میں نے ذکر کیا ہے، آپ دیکھ لیں اس کیفیت کے اندر کون انسان کیسا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ حالت صبر کا جب ٹائم آ جائے، یہ اللہ تعریف فرماتا ہے یہ حالت، تو صبر کی حالت کے اندر انسان کی جو کیفیت ہے وہ کیسی ہوتی ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے ساتھ جو تعلق ہے ذہنی قلبی کیسا ہوتا ہے۔ بس یہ بندگی پہچاننے کا ایک تھرمامیٹر ہے۔ یہاں سے انسان پہچان لے کہ میرے اندر کتنا صبر ہے، اور جتنا میرے اندر صبر ہے اتنا ہی میرا اپنے اللہ سے تعلق ہے، اور جتنا بے صبر ہوں اتنا ہی میں رب سے دور ہوں اور رب مجھ سے دور ہے۔ بات دل میں بھی اتری ہوگی انشاءاللہ۔ اب اس گفتگو کے بعد اپنی زندگی کے سارے مسائل سامنے رکھ لیں جن مسائل نے حالت خراب کی ہوئی ہے، اور ان مسائل کے اندر اپنی باطنی کارکردگی چیک کر لیں کہ میری باطنی کارکردگی ان مسائل کے تناظر میں کیسی ہے، تو سارا پتہ چل جائے گا میں روحانیت کے اندر کتنا ہوں اور روحانیت میرے اندر کتنی ہے، اللہ میرے ساتھ کتنا ہے اور میں اللہ کے ساتھ کتنا ہوں، کیونکہ اس کا حکم ہے کہ میں تو صبر والوں کے ساتھ ہوں۔
ان اللہ مع الصابرین، جتنے بھی صبر والے ہیں میں ان کے. تو یہ اصل کیفیت انسان کی اور اصل رشتہ صبر کا ہے. انسان اپنی تدبیر سے کچھ نہیں کر سکتا، ایک پتا اس کو بھی حرکت نہیں دے سکتا. بلکہ میں آج ایک تصوف کی کتاب میری نگاہ سے گزری، اس میں یہ واضح عبارت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی کہ جس طرح جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس کے اوپر اس کا اظہار حرام ہے اور وہ دعویٰ کفر ہے. اولیاء اللہ کی بعض کیفیات ایسی آتی ہیں کہ ان کے اوپر اپنی کرامت دکھانا حرام ہوتا ہے، ان کے اوپر حرام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم نے اپنی کرامت نہیں دکھانی. تو علم ہوتے ہوئے نادان رہنا، طاقت ہوتے ہوئے بے طاقت رہنا، اور سب کچھ پاس ہوتے ہوئے لٹا دینا، ان تین چیزوں کے اندر جس کو کمال حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو فقیری کا مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں. یہ تین چیزیں ہیں، علم ہے اور علم ہوتے ہوئے نادان ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اچھلا کودنا، کچھ ہاتھ میں آ جائے تو اس کا اظہار ضروری ہو جائے کہ کسی طریقے سے یہ پتہ چلا دوں، اب یہ پتہ چل جائے اس کا. تو یہ بھی نفس کی بری کیفیت ہے جو اندر ٹھہرنے نہیں دیتا کچھ. تو جو بندہ علم ہوتے ہوئے نادان اور طاقت ہوتے ہوئے بے طاقت اور جو پاس ہے اس کو لٹا دینے کا جذبہ رکھتا ہے، جس بندے میں یہ درجہ کمال پر تین چیز پہنچ جائے وہ بندہ فقیر ہوتا ہے. تو صبر اتنا بڑا مقام ہے اور اصل رشتہ ہی صبر کا ہے بندے کا کس کے ساتھ. آئندہ کے بعد آپ نے اس عبارت کو ذہن میں رکھنا ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں مقام صبر آ جائے جن حالات کے اندر، وہ آپ کا اصل رشتہ چیک کرنے کا مقام ہوتا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں. تو بہت بہت بڑے قدآور اور بڑے طاقتور بندے میں نے دیکھا ہے، ان کے حالات تھوڑے سے ایسے ان کے مزاج سے ہٹ جائیں تو دنوں کے اندر وہ پگھل جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے ہی بندے ہوتے ہیں کہ جو اتنے بڑے مقامات اور منازل و درجات سے بے پناہ آزمائشوں اور پریشانیوں کے پہاڑ سر کے اوپر رکھ کر توجہ اللہ کا سکون لے کر آرام سے گزرتے جاتے ہیں. اہمیت نہیں نا ان کی. حضور بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بلند مقام ہے آپ کا، بڑا ہی اونچا مقام ہے. حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک کے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور بھی آپ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، زمانی مناسبت. آپ نے جس وقت اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا تو فنا کے جب اس مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے با یزید کیا سب کچھ تو نے دے دیا ہے ہمیں؟ تو کہا مولا میں نے سب کچھ دے دیا ہے. فرمایا نہیں، ابھی بھی تو نے اپنے پاس کچھ رکھا ہوا ہے، جب تک وہ ہمیں نہیں دے گا نا تو آگے نہیں آ سکتا. اے اللہ میں نے تو سب کچھ دے دیا ہے، وہ کیا ہے جو میرے پاس اب ہے؟ فرمایا غور کر. اولیاء اللہ کا بھی یہی طریقہ ہے، وہ فرماتے ہوتے ہیں غور کرو. کیوں؟ تاکہ ذہن لڑا کر اپنی کمزوری پکڑنے کی عادت آئے، رہنمائی ملی لفظوں کے ساتھ واضحتاً تو پھر تو عادت بن گئی نا لے کر کھانے کی. کوشش تو نہیں کریں گے پھر ہم. اللہ نے فرمایا با یزید غور کرو، تمہارے پاس ابھی بھی ہے کچھ، جب تک وہ نہیں نکالو گے اور ہمیں نہیں دو گے آگے نہیں آؤ گے، پھر منزل یہاں پہ رکی رہے گی. آپ نے بہت غور کیا کہ ہے ہی کچھ نہیں، تو پھر غور کرنے کے بعد قریب ایک پیالہ پڑا ہوا تھا اور پوستین تھی جو نیچے پہنی جاتی ہے، اس کو بھی اتار دیا اور پیالہ بھی. کہا یہ دو چیزیں ہیں میرے مولا، اب باقی جو ہے وہ تو سطر ڈانپنے کے لیے ہے.
اللہ نے فرمایا بالکل بھائی عزیز بستامی تم ٹھیک پہنچے ہو، ان دو کو بھی نکالو اپنی زندگی میں سے، تمہاری منزل پھر آگے چلے گی۔ توجہ کی بات ہے یہ ان کی شان میں تو سبحان اللہ ہے۔ ایک منٹ، لیکن جو اس سفر کے راہی ہیں وہ غور کرے ذرا، ان کے پاس کیا کچھ ہے اور وہ کیا کچھ رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے باوجود درجہ ان کی کیا خواہش ہے، ان درجات کی وہ خواہش کرتے ہیں۔ تو جب رب تعالیٰ آگے لانا چاہتے ہیں تو رب تعالیٰ پھر نیچے سے، جس کو آپ بلین کہتے ہیں نا پنجاب اردو کے اندر، فرمایا وہ بھی اتارو۔ پھر جب اس مقام پر حضور پہنچے تو پھر کسی نے پوچھا فقیری کیسے ملی، تو فرمایا بدن کو ننگا کر کے، بدن ننگا رکھنے سے فقیری ملی ہے۔ ایسے لوگوں کا اسوہ کون پڑھتا ہے اور کون سناتا ہے؟ ہمارے ہاں جو فقیری ہے وہ تو جس معمے کا نام بن چکا ہوا وہ سب ڈرامہ بازی ہے اس دور کے اندر۔ اور میں نے جب اس بات پر بڑا غور کیا کہ لوگوں کی توجہ ہٹتی کیوں نہیں ہے اسباب کے اوپر سے، اور یہ اللہ کی راہ کا مسئلہ پوچھتے کیوں نہیں ہے، تو پھر میں نے دیکھا یہ تو جڑوں کے اندر بات بٹھائی ہوئی ہے، غلط مفاہیم اور فیوزات کی غلط تعریفیں، اور نئے نقش کی پابندی اور سنوارنا، اور یہ جو کچھ ہے یہ پکڑ کے جاہل فقیروں نے اور جاہل جتنے بھی آج کل کے مطلب پیر بنے بیٹھے ہیں، بیڑا غرق کر دیا عوام کے ذہنی توجہات کا۔ اور عوام جو ہے وہ تو پہلے ہی اسباب پہ مرتی ہے، ان کو جہاں سے سبب جلدی کسی چیز کا لگ جائے بس وہ سب سے بڑا پیر ہوتا ہے۔ اس دور کے اندر یہ جو دور چل رہا ہے یہ تو قرب قیامت کا پر فتن دور ہے، فتنوں سے پر دور ہے۔ اس دور میں کون سنے گا یہ باتیں سوائے اس کے جس کو اللہ پسند فرمائے، جس کو رب تعالیٰ کی ذات محبوب رکھتی ہو، وہ لے گا یہ تربیت۔ تو جن کے مقامات ایسے اتنے بڑے مقامات، میں نے خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں میں حضرت بایزید بستامی کے اقوال کا حوالہ پڑھا ہے، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کے ملفوظات میں ان کا حوالہ پڑھا ہے، حضور سید علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میں ان کا حوالہ پڑھا میں نے۔ بڑے بڑے جتنے اکابر اولیاء اللہ ہیں میں نے ان کی کتابوں میں اس ہستی کا حوالہ پڑھا ہے، ان کے اقوال کی روشنی میں۔ تو ہم اگر وہاں تک نہیں نا کہ جو ہمارے پاس ہے اس کو لوٹا دینے کا ایک جذبہ ہو یا دے دینے کا ایک جذبہ ہو، وہاں تک نہیں ہے، مگر کم از کم یہاں تک تو رہو جو سالک ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں، کم از کم یہاں تک تو رہو جو زندگی میں ہے اس کو تو چپ کر کے قبول کر جاؤ، اس کو تو پی جاؤ۔ تو جب وہی کڑوے گھونٹ نہیں پیے جا رہے تو آگے کے معاملات اور منازل تو ہیں ہی بہت مشکل ہے۔ اب آئیے پلٹ کے پہلی اس لائن کے اوپر جو میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا اصل رشتہ ہی صبر کا ہے، اور اللہ بندے کو حالت صبر میں دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کتنا کو ہے، کیونکہ صبر ہے بہت مشکل منزل ہے صبر کی، بس صبر ہی صبر ہے ہر جگہ پر۔ تو جن لوگوں کی خواہش کے اوپر زنجیر ڈالی ہوتی نا کسی نے، اور زنجیر ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے صبر آسان ہوتا ہے، اور جن کا نفس بگڑا ہوا کافی زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے صبر موت ہے، ان سے صبر ہو نہیں سکتا، ایک دن کا نہیں ہو سکتا، ایک لمحے کا صبر نہیں ہو سکتا ان سے۔ جیسے صبر کا مقام آیا ویسے ہی موت آ گئی، اور موت تو ایک مرتبہ تکلیف دے گی، ان کو تو ہر مرتبہ تکلیف پھر ملتی ہے۔ اور کس وجہ سے؟ اس لیے کہ بگڑی ہوئی نفس کی بری حالت وہ صبر کو کب قبول کرے گی؟ 14 طبق سنے نا آپ نے، 14 طبق وہ کیا ہوتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں 14 طبق؟ روشن ہو گئے ہاں؟ 7 بری بیماریاں چھوڑنا اور 7 اچھی صفتیں اپنانا۔ جب انسان طبقات ارضی کے اندر وجود عنصری کو جب پالتا ہے تو 7 بری گندی بیماریاں جو اندر کی ہیں، غصہ، حسد، تکبر، ریا، حرص، ہوس، یہ 7 بری بیماریاں جس وقت انسان چھوڑتا ہے تو اس کے 7 طبق روشن ہوتے ہیں پھر۔ اور جب یہاں کی منزل، نیچے کی منزل صاف ہوتی ہے تو پھر وجود مالا کی اوپر کی منزل شروع ہوتی ہے، پھر وہ 7 اوپر کی منازل رحمت ہے، محبت، اور اسی انداز میں توکل، صبر، شکر، رضا، یہ منازل جو ہے، یہ 7 منازل یہ بھی ہیں۔
تو بری 7 باتیں چھوڑنا، وہ 7 طبق وہ ہے، جب وہ چھوڑو گے 7 طبق روشن، اور جب اس سے اگلے 7 طبق اپنے اندر اپناؤ گے تو وہ 7 طبق، یہ 14 طبق۔ تو جو لوگ یہ 14 طبقات کی منزل حاصل کر لیتے ہیں وہ وجود انصری کے منزل سے بھی نکل جاتے ہیں، اور وجود ملکی کی طاقت یعنی فرشتوں سے بھی بڑھ کے اللہ اس کو طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے 14 طبق۔ تو اس کا ٹائم نہیں، میں نے ایک حوالہ دیا آپ کو بات کرتے کرتے، یہ جن لوگوں کو آپ یا جن چیزوں کو آپ روحانیت سمجھ بیٹھے ہیں نا، روحانیت وہ نہیں ہے۔ روحانیت اپنے اندر کی امراض کا قتل کرتے جانا۔ جتنی بری صفتیں ہیں جب وہ مرتی جائیں گی تو ایک ایک طبق روشن ہوتا جائے گا۔ اب غصہ ہے، غور کرو، غصہ ایک بری اور مذموم اور غیر محمود نسبت کے لحاظ سے ایک صفت ہے۔ جب یہ غصہ اپنے لیول کے اوپر، جو شریعت کا لیول ہے، یہاں تک پہنچا ہوا ہے، جب اس کو لا کر اس لیول کے ایسے ساتھ ایکول کرو گے، جب اپنے لیول پر آ کے کھڑا ہو جائے گا تو یہ اوپر جتنی بھی سیاہی تھی غصے کی، وہ جب ساری ہٹ گئی تو ایک طبق روشن ہو جائے گا۔ تو ہر بری صفت جو انسان کے اندر ہے، جب اس کا خاتمہ ہوتا جائے گا اور وہ اپنے لیول پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی، جو ایک شریعت نے لیول دیا ہوا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ خود بندے سے غیرت بھی چاہتا ہے، اللہ خود بندے سے حمیت بھی چاہتا ہے، لیکن اس کا لیول ہے نا ایک۔ تو 14 طبق کا روشن ہونا، وہ 14 طبق یہی ہے، وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ جس کا نام آپ روحانیت سمجھتے اور کہتے ہیں۔ تو بات تو وہی آ گئی نا۔ اب اتنی باتیں جو میں آپ کو کھول کر بتا رہا ہوں، اتنی باتیں کھول کر بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سارا ایک نالج ہے۔ تو اگر ایک مرید اپنے مرشد کو صرف دیکھتا ہوا چلنا شروع ہو جائے، اپنے کامل پیر کو دیکھتا ہوا، اس کو پڑھتا ہوا چلتا جائے، تو مرشد کو وہ پڑھتا جائے گا تو نالج بھی آتا جائے گا، سفر بھی ملتا جائے گا، منزل بھی ملتی جائے گی، مقام بھی ملتا جائے گا۔ ورنہ تو پھر کتابیں ہیں نا، کتابیں، اور یہ اللہ جس کے لیے آسان کرے، ورنہ وسوسہ جگہ جگہ پر ہے اور وہ چلنے نہیں دے گا۔ یہ پکی اور پختہ بات ہے۔ جس مرید کو اپنے مرشد کی پیروی کامل نصیب ہو جائے، وسوسہ اندر اس کے کھڑا نہیں ہوگا، یہ پختہ بات۔ تو ان راستوں سے گزرنا بہت مشکل ہے۔ آپ ساری گفتگو بھول جائیں، مگر یہ اب جو کہنے لگا ہوں آپ نہیں بھولنا۔ لوگ جس وقت روحانیت کی ابتدا کرتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں تسبیح ہاتھ سے کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی تسبیح ملے تو روحانیت کی ابتدا ہو جائے۔ خدا کے بندوں، کن چکروں میں پڑے ہوئے آپ؟ روحانیت کی ابتدا تسبیحات سے نہیں ہوتی۔ میں نے ابھی حضور بائی عزیز بستامی کی بات سنائی، اللہ نے فرمایا پانی پینے کے لیے تجھے ایک پیالے پر توکل ہے کہ پیالے میں ڈال کر پیوں گا، اس کو بھی اپنی زندگی سے باہر کر، اور سارا توکل میری ذات کے اوپر رکھ۔ جب میں چاہوں گا اور جیسے میں چاہوں گا پھر تجھے پانی پلاؤں گا۔ ٹھیک ہے؟ تو سارا کچھ اللہ تعالیٰ جن جن چیزوں پہ آپ کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے نا، اور جن کی طرف توجہ ہوتی ہے انسان کی محبت، اللہ محبت کرنے والے کی زندگی سے ایک ایک کر کے کھینچتا ہے، پھر نکالتا ہے۔ جو کہتا ہے نا مجھے اللہ سے پیار ہے، میں نے رب کے قریب ہونا ہے، یہ یاد رکھنا۔ پھر کچھ بھی اللہ پکڑ سکتا ہے، اولاد بھی پکڑ سکتا ہے، مال بھی پکڑ سکتا ہے، جان کو بھی تکلیف میں ڈالا جا سکتا ہے، مصیبت میں ڈالا جا سکتا ہے۔ نافرمان لوگ کثرت سے آپ کے سامنے گرائے جا سکتے ہیں، جو آپ کو بہت تنگ کریں گے، جو بہت پریشان کریں گے آپ کو، جگہ جگہ پر آپ کے لیے رکاوٹیں ڈالی جا سکتی ہیں۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ کہتا ہے نا میرے اللہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو یہ بات ذہن میں رکھ کے جاؤ کہ نہ تو وہ محبت کی ابتدا اور نہ روحانیت کی ابتدا تسبیح سے ہوتی ہے، اور نہ ہی یہ سکون سے ملنے والا سفر ہے۔ یہ سفر تسبیح سے شروع نہیں ہوتا، یہ تسبیح اپنے من کو پڑھنے کی تسبیح سے شروع ہوتا ہے۔ اپنے اندر جتنی غلطیاں ہیں، میں گزارش کروں گا جو روحانیت کا متلاشی ہے وہ تسبیح چھوڑ دے، وہ اپنے آپ کو پڑھے، وہ اپنے آپ کو پڑھ کے اس کو کھینچے باہر، جو غلطیاں اندر ہیں اس کو باہر نکالے، تاکہ بے سکونی نکلے باہر۔ ورنہ تسبیح سکون نہیں دے گی، سمجھ رہے ہیں بات؟ ورنہ تسبیح سکون نہیں دے گی، جو اندر ہے بے سکونی اس کو باہر کرو۔ جب اس کو باہر کرو گے تو پھر تسبیح بھی رحمت دے گی، کیونکہ اندر بے سکونی اب رہی نہیں نا۔
بے سکونی توڑ دی. اب آپ کے نظریات سارے کے سارے جڑے ہوئے ہیں تسبیح کی بنیاد پر، بھئی اللہ کی طرف کہ مجھے اللہ سے یہ لینا اس لیے دانا پھیر رہا ہوں. وہ ہو سکتا ہے اللہ صفحہ ویسے ہی بڑھا دے، پھر چلو پھیرتے جاؤ. پھر آپ یہ کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، اس کے معاملات کچھ اور ہیں. اللہ کا بندہ بننے کے لیے میں نے جس پوائنٹ کو آج ابتدا کیا، اللہ کا ہمارے ساتھ اور ہمارا اللہ کے ساتھ سب سے حقیقی اور پہلا اور گہرا اور ساری زندگی کا رشتہ صبر کا رشتہ ہے، اور جگہ جگہ پر صبر کا رشتہ ہے. اور اس بارے میں فیصلہ کن بات اگر میں کہوں تو وہ پوری بات ہے، وہ فیصلہ کن بھی ہے. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری مراد میرے ہاتھ میں آ جائے، اور میری مراد سے میں جب کوئی تیر لگاؤں، یہ لوگ تیر لگاتے ہیں نا، کچھ لوگ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ چیز خریدوں گا، پیسہ ہوگا تو میری مراد میرے ہاتھ میں آ جائے گی. ایسا ہے. کچھ لوگ واسطہ اندر ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں یہ واسطہ اندر آئے گا نا تو میری مراد یہ میرے تک آ جائے گی، کوشش کروں گا تو میری مراد میرے تک آ جائے گی. حالانکہ ان میں سے یہ کوئی بات بھی اصلی بات نہیں ہے. سب سے اصلی بات یہ ہے کہ میں نے جو دیکھا ہے اور اپنے بزرگوں سے جو سیکھا ہے، جو بندہ صبر کا تیر مارتا ہے اس کی مراد کبھی اسے خطا نہیں کرتی ہے. صبر کا تیر اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی مسئلے کے اندر آزمائش کے صورت میں ڈال دیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز حاصل ہو یا مجھے اس میں فتح حاصل ہو یا اس میں مجھے کامیابی حاصل ہو، تو چپ کر کے صبر کرو. پھر صبر وہ تیر ہے جو سیدھا اپنی مراد پہ جا کے لگے گا، اور جہاں جو آپ چاہتے ہو یہ لمبا بھی ہو سکتا ہے، یہ میں پہلے بتا دوں. اور بے صبری بھی کرو گے تو کیا کرو گے؟ اچھلنا کودنا ہی ہے، اور پریشانی اس کے علاوہ کیا ہے؟ ہونا تو پھر بھی وہی ہے جو رب نے لکھا ہے. تو یہ کتنی اچھی بات ہے. صابر بندے کا تیر کبھی خطا نہیں جاتا. مجھے زندگی میں میرا چیلنج ہے، مجھے ایک بندہ ایسا دکھا دو جس نے صبر کیا ہو اور وہ زندگی میں ہارا بھی ہو، اور مجھے وہ بندہ بھی دکھا دو جس نے بے صبری کی ہو اور وہ جیتا ہو. اگر جھنڈے اونچے ہیں تو صبر والوں کے اونچے ہیں. اب یہ بات کتنی اچھی لگی نا لفظوں میں، مگر جب بیٹے منزل میں اترتے ہیں تو پھر تو چیخیں نکلتے. اس وقت کیوں ہوتے ہیں ہم لوگ؟ ہاں، میں اگر آپ کو عرض کروں، جو لوگ روحانیت کے دعوے دار سچے ہوتے ہیں، آپ ہمیں زندگی کے اندر میں نے ایسی منزلیں مطلب دیکھی ہیں خود الحمدللہ، اور جو میرے زیر تربیت بھی ہیں. میں آج چلے چھوٹی سی بات کر دوں، ان بیٹھے ہوئے بچوں میں سے نہیں ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے؟ ان کو ہم نے پوشیدہ رکھا ہوا خود. اگر ان کو کہا ہے کہ 2 دن پانی بھی نہیں پینا اور 2 دن کھانا بھی نہیں کھانا، تو ایسا ہی ہوا ہے. نہ 2 دن کھانا کھانے دیا، نہ 2 دن پانی پینے دیا. 5 مہینے تک آپ کی جو خوراک ہے وہ صرف دودھ ہے یا پھل ہے. آپ نے نہ گندم کھانی، نہ چاول کھانا، نہ آپ نے مسالہ جات کھانے ہیں، تاکہ جلالی طبیعت جو ہے، پیدا ہونے والے جتنے اسباب ظاہری سب ختم ہو جائے اور مر جائیں. آپ میں سے کون جوان ہے جو اس منزل کے اوپر قدم رکھ سکتا ہے؟ اگر آپ رکھ سکتے ہوتے تو میں آپ کو ضرور کھڑا کر دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو دوسرے دن ہی اپنے گھر سے مسائل شروع ہو جائیں گے باتوں کے. تو خالی دودھ پینا اور 5 مہینے پینا، صرف روٹی نہیں کھانی بالکل بھی، اور گندم نہیں کھانی بالکل، چاول بھی نہیں کھانے پھر، اور یہ جتنی چٹپٹے مسالہ جات ہے یہ نہیں کھانے. پھل کھاؤ گے تو دودھ پیو گے. اور کہا ٹھیک ہے، مردہ بھی مرشد کا ہوں تو زندہ بھی مرشد کا ہوں. مر جاؤں گا تو پھر بھی آپ کا، تو زندہ تب بھی آپ کا. آپ رکھائیں قدم، رکھا پھر قدم. اللہ کے قدم سے 2 دن تک میں نے خود دیکھا ہے کہ اس شخص نے پانی تک ایک گھونٹ کا ایک قطرہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی زبان پہ نہیں رکھا. اب اگر یہ باتیں آپ سے کروائی جائے، کیونکہ اندر جو نفس ہے نا، نفس، اس کو ہم فیڈ کرواتے ہیں نا، دودھ دیتے ہیں. اس کی سب سے بہترین فیڈنگ جو ہے وہ خوراک ہے. اس کو جتنا کھلاؤ گے وہ اتنا آپ کو پریشان کرے گا. ان خیالات کا جو انتشار ہے، اور بندے کی جو خیالات کی جڑ ہے، اور خیالات ٹکنے نہیں دیتے اس کو. نماز پڑھتا ہے تو غلط، تسبیح پڑھتا ہے تو بھٹکتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو بھٹکتا ہے. کہتے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہترین بھوک رہنا ہے. اور کیا ہے؟ اس کو بھوکا رکھو، دیکھنا پھر آپ کو بھٹکتے ہیں آپ لوگ. تو جتنی بھوک اس کو ملے گی
اتنا مرے گا یہ. اور اتنے آپ دیکھیں جب حواس ہی کام نہیں کریں گے، شریر حواس جس میں شر پھیلا ہوا ہے، جب وہی کام نہیں کریں گے، آنکھ بھی دائرے میں رہے گی، کان بھی دائرے میں رہے گا، اور انسان کی جو حرص اور ہوس ہے وہ بھی دائرے میں رہے گی، انسان کی ہر چیز جو اس کو مذموم قرار دیتی وہ بھی دائرے میں رہے گی. تو آپ کا میرے ساتھ 5 سال کا تعلق ہے، میں آج آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے مجھ سے لیا کیا اور میں نے آپ کو دیا کیا ہے؟ تو یہ منازل حقیقت جو روحانیت کی ہیں وہ ان منازل کا نام ہے. اور یہ پہلا قدم ہے شریعت کا ہے، یہ شریعت کا ہے. چہرے پہ داڑھی شریف بھی ہو، سر پہ امامہ شریف بھی ہو، بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، یہی کرنے سے ہم شروع کریں گے. مگر میں روحانیت کی منزل کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ آئیں گے تو آپ کو سوکھنا پڑے گا، پھر اس کے اندر مرضی اپنی نہیں ہوگی، پھر مرضی پھر ہوگی مرضی والوں کی. اور اگر آپ کہیں کہ میری روحانیت کی ابتدا تسبیح سے ہوگی تو غلط بات ہے. آپ کی روحانیت کی ابتدا بھوک سے ہوگی، اور پھر آپ کو آپ کی ساری مرضی جتنی ہے ساری ختم کرنی پڑے گی. نفس جو مانگتا ہے نا اپنی، ہم کہتے ہیں نا یہ کھاؤ صحت کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے، وہی بند کیا جائے گا تاکہ صحت خراب ہو ایک مرتبہ. اور یہ میں بڑی مطلب دعوے سے بات کرتا ہوں، جو لوگ کامل ہوتے ہیں نا وہ بندے کا ذرہ ذرہ بکھیر دیتے ہیں. جس چیز کا تمہیں ڈر ہے نا کہ صحت میری خراب ہوگی تو خراب کر دی جاتی ہے، پھر لو ہو گئی اب خراب، اب کرو کیا کریں گے. اللہ نے ان کو ایسے کمال نہیں دیے ہوتے. ابھی میں نے کتنی بڑی بات کہی جو آپ کے شاید ذہن میں نہ ہو. ولی کے اوپر اپنی کرامت اپنی مرضی سے دکھانا حرام ہے. اگر کوئی بندہ مطالبہ کرے آپ ولی ہیں تو کرامت دکھائیں، ایسی بات نہیں چلتی. کتمان کرامت فرض ہے، یعنی کرامت کو چھپانا فرض ہے. تو ولی وہ ہوتا ہے جس پر اپنی ولایت کا علم دینا بھی دوسروں کو، کسی وقت میں جو مصلحت کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں علم دینا اور باصلاحیت شخص کو دینا یہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ روحانیت کی منزل کا کچھ میں نے آپ کو نصاب بتایا. جو جوان دم بھر سکتا ہے وہ پھر اٹھے نا اور بعد میں مجھ سے رابطہ کر لے کہ میں چلوں گا اس روحانیت کی منزل میں. تو آپ پہلے دن چلیں گے تو گھر سے جو جتنی باتیں ہیں اور پھر جو کچھ ہوگا پھر وہ بہت کچھ فیس کرنا پڑے گا، اور وہ بھی سارا کچھ خاموشی سے برداشت کرنا، اس میں بھی بولنا نہیں ہے. اب بتائیں یہ کیسی منزل ہے پھر؟ تو بالآخر ہے کیا؟ سب چیزوں میں ہے کیا؟ سب چیزوں میں تو صبر ہے. اور یہی تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اصل رشتہ انسان کا رب کے ساتھ صبر کا رشتہ ہے. اور جن لوگوں کے سامنے صورتیں بے حجاب ہوتی ہیں اور اولیاء اللہ کے دیدار ہوتے ہیں اور ان سے ملاقاتیں، اللہ کے ولی اتنی بڑی ہستیاں ملاقاتیں فرماتی ہیں، وہ لوگ ان باریک مشکل اور تلخ راستوں سے گزرتے ہیں تو رب تعالیٰ پھر ان پر اتنے بڑے انعام فرماتا ہے. ایسے نہیں. یہ جتنی آج میں نے گفتگو کی ہے اس گفتگو کو ذہن میں رکھیں آپ. اور میں نے صبر کا حتمی فیصلہ بھی آپ کو بتا دیا کہ روحانیت بھی صبر مانگتی ہے، کامیابی بھی صبر مانگتی ہے. اور اگر کوئی نعمت لینی ہے آپ نے تو نعمت اور مراد کو آپ اگر لے سکتے ہیں تو صبر سے لے سکتے ہیں آپ. بے صبر انسان کا کام ہی کہیں نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ہے حقیقت کا کچھ علم جو میں نے آپ کو عرض کیا. اب اس ساری گفتگو کے بعد وہ حدیث میں نے جو شروع میں پڑھی اس کا ترجمہ اب آپ کو سمجھ آئے گا. ان حسن الظن باللہ تعالی من حسن عبادت اللہ عز وجل. بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ حسن ظن قائم ہو جانا یہ سب سے اچھی عبادت ہے. اگر ایک شخص کہتا ہے میں اپنے رب سے حسن ظن کرتا ہوں، وہ 5 منٹ میرے سے گفتگو کرے، 5 منٹ اولیاء اللہ کے تجزیات کے مطابق 5 منٹ میں سارا حسن ظن باہر آ جائے گا کتنا کو ہے. وہ میں سمجھتا ہوں نا میرا اللہ سے حسن ظن ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے ہر حالت میں راضی ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں. مگر جس وقت اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا نا، اس ٹیسٹ کے اندر سارا کچھ باہر آ جائے گا کہ تیرا اپنے رب کے ساتھ حسن ظن کتنا کو ہے اور کیسا ہے، اور اصل صورت اللہ کے ساتھ حسن ظن کی ہوتی کیا ہے. اور ترمذی شریف کی یہ حدیث آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ جس بندے کا حسن ظن ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. نفع کے اندر تو شکر الحمدللہ، اور نقصان کے اوپر جو ہماری حالت ہوتی ہے یا جو ہم کرتے ہیں
اس میں ہم کب اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں اور کیسے رکھتے ہیں؟ تو یہ گنگا الٹی بہتی ہے. یہاں کا سفر نقصان سے شروع ہوتا ہے، اور جب نقصان سارے ہو جاتے ہیں، سارے نقصانات سے گزر جاتا ہے، تو پھر آگے جو سفر ہوتا ہے وہ سارا پروفٹ کا سفر ہوتا ہے، وہ کرم کا سفر ہوتا ہے، اور پھر زبان بندے کی ہوتی ہے، خدا تعالیٰ وہی کرتا چلا جاتا ہے پھر. تو یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں روحانیت میں. ٹھیک ہے، اور یہ میں نے کھل کر یہ باتیں عرض کر دی ہے، اس کو کوئی بندہ آسان نہیں سمجھے. اس کا شارٹ کٹ راستہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اگر جو اس راستے میں نے حقیقت بتائی، میں کوئی ڈرا نہیں رہا، اور رب تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی باتیں ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں. اس کا شارٹ کٹ راستہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو بندہ شارٹ کٹ راستے سے گزرنا چاہتا ہے تو وہ کتابوں میں، پڑھائیوں میں اور ان چکروں میں مت پڑے. وہ کسی بھی طریقے سے اپنے مرشد کی رضا بن جائے، مرشد اس سے راضی ہو جائے. یہ سفر بڑا چھوٹا ہے. پیر کامل ہو اور مرید اس کو راضی کر لے، تو پیر پھر جہاں چاہے مرید کو بٹھا بھی دیتا ہے، اور جہاں بٹھاتا ہے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب بھی راضی ہوتے ہیں. یہ شارٹ کٹ راستہ ہے یہ. ٹھیک ہے، اگر ان جگہوں میں نہیں پڑھنا ہے تو یہ چیزیں ہیں. پھر اس کے اندر اپنے مرشد کی بندہ رضا بن جائے. تو اپنے مرشد کے جس وقت رضا بن جائے اور مرشد جو کہہ دے اس کے مطابق، لوگوں کو یہ بات قبول نہیں ہوتی، وہ اس کو بندہ ہی سمجھتے ہیں نا. وہ جو مرشد آپ کو کہے گا وہ حکم الہی ہی ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا کوئی پیغام کہے گا، اس نے آپ کو کیا کہنا ہے. جو کامل ہوتا ہے اس نے آپ سے کام لینا ہے. جس کی یاری اللہ اور اس کے رسول سے ہے، اس کو آپ سے کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے اس کا آپ کے ساتھ؟ تو ان کی رضا بن جانا، حب شیخ، غیرت شیخ اور فنا فی شیخ، یہ 3 مقام ہے. اور اس کے بعد آتا ہے جا کر پھر فنا فی الرسول، اور پھر اس کے اوپر جاتا ہے فنا فی اللہ. تو جس کو حب شیخ نصیب ہو جائے، یہ پہلا مرتبہ ہے، اپنے شیخ کی محبت. اور اس کا ادنا سا درجہ میں آپ کو بتا دوں یہ ہوتا ہے کہ شیخ کے علاوہ سوچنا بھی حرام ہے. پھر یہ حب کا چھوٹا درجہ ہے. اور دوسرا مرتبہ غیرت شیخ ہوتا ہے، اور غیرت کا چھوٹا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا سگا رشتہ بھی ہو اور مرشد کے خلاف زبان کھولے تو اس سے بھی قطع تعلق ہی کرے. یہ غیرت شیخ کا چھوٹا درجہ ہے یہ. اور پھر آتا ہے فنا فی شیخ، شیخ میں ہی رہ جانا، پھر فنا ہو جانا اس میں. تو حب، غیرت اور یہ فنا. جو کہتا ہے میں نے فنا فی الرسول کی طرف جانا ہے، فنا فی الرسول تو معاملہ ہی بہت اونچا ہے. پہلے شیخ میں فنا ہونا سیکھو گے تو پھر آگے فنا ہونا پتہ چلے گا نا. جس کو چھوٹی ہستی میں شیخ میں فنا ہونا نہیں پتا، اس کو آگے کا ککھ پتا ہوگا، پھر اس کو کیا پتا ہوگا آگے کا کیا مقام ہے. اور وہ بھی تو پیر ہی پکڑ کے آگے کرے گا، ورنہ بندہ کہاں کھڑا ہے اس کو کیا سمجھے میں کہاں کھڑا ہوں، کس جگہ پہ کھڑا ہوں، میں کھڑا بھی ہوں یا پتہ نہیں میں اکیلے ہی کھڑا ہوں یا کیا میرا معاملہ، اس کو کیا سمجھ آئے گی اس چیز سے. تو آج یہ جتنی گفتگو کی میں نے اس حدیث کی تشریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن جس بندے کو قائم ہو جائے تو یہ بہترین اور سب سے خوبصورت عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن قائم ہی اس بندے کا ہو سکتا ہے جس کا صبر اچھا ہے. اور جس کا صبر اچھا نہیں ہے وہ اللہ کے ساتھ کبھی بھی اچھا حسن ظن نہیں رکھ سکتا. وہ لوگوں کے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتا، اللہ کے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتا. ان باتوں ساری سے ہٹ کے یہ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، تصوف بھی ہے. یہ ان ساری باتوں سے ہٹ کر آپ کے پاس جو اپنی الجھنوں کا خود حل ہے، آپ کرتے ہی آ رہے ہیں نا، آج تک خود کرتے آ رہے ہیں نا. کیا کیا آج تک؟ کچھ بھی نہیں کیا، ہوا کچھ بھی نہیں ہے سوائے کس بات کے؟ رونا دھونا اور الجھنوں کے. اس سے آگے تو کچھ نہیں ہوا نا. تو جس وقت اللہ تعالیٰ صبر کی حالت میں کسی بندے کو ڈال دیتا ہے تو بندے کو اللہ 2 اختیار دیتا ہے. اب تو اپنا سفر شکوہ اور شکایت کے راستے پہ ڈال دے، یا تو اپنا صبر میری حکمت کو سمجھتے ہوئے یا مانتے ہوئے میری حکمت کو صبر کے راستے پہ اپنا سفر ڈال دے. مرضی تیری ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے میرا فیصلہ اور میں اس ٹائم پر کروں گا. اب اس ٹائم کے اندر 1 سال ہے تیرے لیے. ٹھیک ہے، 1 سال تو نے شکایتیں کرنی ہے تو تب بھی تیرا اختیار ہے، تجھے میں اختیار دیتا ہوں. تو نے جگہ جگہ پہ بات کرنی ہے، شکوہ شکایت کرنی، بے صبری کرنی، تو یہ تیرا اختیار ہے. اور اگر چپ کر کے
اس میں یہ سمجھ کہ میں نے تو سب کچھ کر لیا اور اللہ کی کوئی حکمت ہے تو چپ کر جا اور ٹائم کا انتظار کر لے اگر تو یہ جو 1 سال اندر ٹائم گزرنا ہے نا، یہ ٹائم تیرا صبر کے راستے پر چلا جائے گا، اور جو آگے میرا فیصلہ آنے والا ہے تو صبر کرنے والوں کے لیے تو وہ بڑا بہترین فیصلہ میں فرماؤں گا۔ تو بندے کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں جب تک مراد نہیں ملتی، یا تو شکایتیں شروع کرے، اللہ کی ذات پہ بولے اور اللہ کے احکام پہ بولے، اور وہ ڈائریکٹ بھی بولتا ہے اور انڈائریکٹ بھی بولتا ہے، تو یا پھر خاموشی کے ساتھ صبر کر لے۔ اللہ کے ولیوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کی صحبت کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب انسان ان سے مشورہ کرتا ہے نا یہ کام کیسے ہے اور کیسے کروں، تو وہ انسان کو اچھے راستے کے تعین کا اشارہ دے دیتے ہیں کہ یہ کام تو نے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اگر وہ کسی صاحب نگاہ سے مشورہ نہیں کرے تو پھر جس طرح وہ دھکے کھائے گا اور سر مارے گا وہ آپ کو پتہ ہے ہم جو زندگی میں کرتے ہیں۔ مگر جب اہل نگاہ سے پوچھا جائے کہ یہ کام، یہ 2 چیزیں ہیں بتائیے اس میں، تو وہ دونوں میں سے جو تمہارے لیے بہترین ہے وہ اس کا اشارہ کر دیں گے کہ یہاں پر ٹھہر جاؤ، اس کے بعد کی جو آگے منزل ہے وہ تیرے لیے اچھی اور بہترین منزل ہے۔ یہ کتنی بڑی مشکل کشائی ہے یہ۔ اللہ کے بندے دے کچھ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے کہ تو دوسرے راستے پر کھڑا ہو کے کلمہ کفر بک دیتا، اور تجھے اچھے راستے پر نگاہ والوں نے کھڑا کر کے تیرا ایمان بھی بچا لیا ہے اور تیری زندگی بھی بچا لی ہے۔ اللہ والے دیتے کچھ نہیں ہے، تجھے عادت پڑی ہوئی ہے لوہا لینا لینے کی، اور تجھے عادت پڑی ہوئی ہے گھر کا میٹر اور بل چلانے کی اور وہ پیسے اکٹھے کرنے کی، اور تجھے اتنا بھی حیا نہیں ہے کہ رب کے بندوں سے مانگتے کیا ہے، اور تو نے ان کو بھی اپنے دادا جیسا سمجھا ہوا ہے کہ جو دادا ابو سے مانگا اور مل گیا، ابو سے مانگا اور مل گیا، تو اللہ کے بندے سے بھی چونکہ ریت جو پڑی ہوئی ہے مانگنے کی پیسہ ہی، تو ولی کے پاس گیا ہوں تو پیسہ ہی لینا ہے، اگر مل گیا تو ولی ہے، ورنہ وہ کون سا ولی ہے؟ وہ کون سا ولی؟ تو یہ عادتیں کتنی بری ہیں، کتنی یہ خراب عادتیں ہیں۔ جو بندہ انسان کو شیطان کے ہاتھ سے چھڑا کر رحمان کی طرف لے جائے اور کفر کی گندگی جو کھا رہا ہوتا ہے، اعمال کفر جو بندہ کھا رہا ہوتا ہے، اس کے کیچڑ سے باہر کر کے اس کو اللہ کے نور اور اس کی رحمت کے نیچے لا کے کھڑا کرے، یہی تو رب کے بندوں کا کام ہوتا ہے اللہ کی زمین کے اوپر۔ اچھا تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ سے اس کے فیصلے بدلوا لے؟ یعنی جو تمہارا دل ہے، اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو تیری مرضی کے مطابق رب سے فیصلہ تبدیل کروائے، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ وہ ٹکراؤ کر رہا ہے جو وہ خدا کا بندہ ہے، وہ تو اللہ کا ہے ہی اس وجہ سے کہ اس نے ساری زندگی مانی ہی اس کی ہے، اس کی مانی ہے اس نے، اس لیے وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور تم آئے اور تم کہتے ہو اگر یہ ایسا ہو جائے نا پھر اللہ کا بندہ، تو کیا مطلب؟ وہ تیرے حق میں بھی بہتر نہیں، اگرچہ وہ تیرے حق میں بھی چیز بہتر نہیں، تو تم کہتے ہو تم اللہ کے بندے ہو، اللہ سے کے ساتھ تم اپنا مخاصمت کرو، میرے لیے ایسا کر کے دکھاؤ نا اور ایسا ہو جائے۔ یہ کیسی جہالت کی بات ہے؟ اللہ کا بندہ اور اللہ اپنے بندے کے ساتھ تو لڑتا نہیں ہے کبھی بھی۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خدا کو منا لیتا ہے، آپشن ہوتا ہے وہاں پر، اور کبھی پھر اللہ اپنے بندے کو کہتا ہے بندے تجھے علم نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اور میں جانتا ہوں اس بندے کے لیے فائدہ، اس کو بس یہ بتا دے، اگر تو نے میرے بندے سے آ کر بات کی ہے تو آپ بندے کی بات پہ کھڑا ہونا بھی سیکھ کہ بندے کی بات پہ کھڑا ہونا کیسے ہے پھر۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے حق میں اللہ سے فیصلہ یوں کروائے تو وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ یہ شیطانی علم ہے، یہ سارا یہ شیطان کی بات ہے اور یہ نفس کی بات ہے سب۔ اللہ کا بندہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے، وہ تمہارا نفس قبول نہیں کر رہا، تمہارا نفس یہ کہتا ہے ایسا ہو کہ کیوں نہیں ہوا، یہ ہو کیوں نہیں رہا ایسا، اور مجھے تو اتنے مہینے ہو گئے جاتے ہوئے ایسا ہو نہیں رہا۔ اور خدا کے بندے ایسا ہونے میں تیری موت ہے، اور ایسا ہونے میں تیرا بہت بڑا نقصان ہے، اور تجھے پتا نہیں ہے اس بات کا، تجھے علم نہیں اس بات کا، اور تو ابھی تک انہی چکروں میں پڑا ہوا، ایسا ہو نہیں رہا، مجھے چھٹا دم ہے، مجھے ساتواں دم ہے۔ اور جو ہونے والا ہے، ایسے لوگ آتے ہیں، میں آج چھوٹی سی حقیقت بتاؤں، ان کو ہوتا بخار ہے، مگر وہ بخار آگے جا کر ان کے لیے بہت بڑی بیماری کا سبب بننا ہوتا ہے، اور اس بیماری کا ایلیمنٹ بھی جسم کے اندر بہت بڑا ہوا ہوتا ہے اور ان قریب حملہ آور ہوتا ہے۔ اب بتاؤ آپ کی عقل کے مطابق بیماری اس کی بخار سے توڑی جائے یا کینسر سے توڑی جائے؟ آپ کی عقل تو یہ کہتی نا مجھے چونکہ بخار کا علم ہے تو میرا بخار ہی دور ہو، لیکن جو آگے اتنی بڑی بلا کھڑی ہے
اس بلا کو جب ختم کیا جائے گا اور تو اپنی بیماری کے اوپر کھڑا ہے. اب یہ کتنی حکمتیں ہیں, کتنی گہری اور پیچیدہ باتیں ہیں, اور کتنا یہ باریک علم ہے, ایسے ایسے چلنے والا یہ سارا سلسلہ. ہاں تو اگر تم کہو کہ میں عقل سے جان سکوں گا, بیٹے عقل استعمال نہیں کر ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. یہاں صرف اور صرف پیروی اور تسلیم چلتی ہے, پیروی اور تسلیم. اور اگر آپ یہ کہو کہ یہ چیز ہے اور میری نظر میں یہ چیز ہے, غلط بات ہے. یہ ایسے نہیں کرو. اور یہ چیزیں سب کی سب جتنی بھی ہیں, یہ شیطان آپ کو دور کرنے کے لیے اکساتا ہے, اور شیطان آپ کے اندر یہ باتیں بٹھا کر کسی مرد کلندر سے اور اللہ کے ولی کی صحبت چھڑانا چاہتا ہے, اور آپ کا وہ مروجہ اور مرسمہ کام نہ ہونے کی وجہ سے بدگمان کرتا ہے. اور جب وہ بدگمان کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر آپ کب منہ دیکھیں گے؟ پھر کب منہ دیکھیں گے؟ پھر آپ دنیا داروں کی دہلیز پہ بیٹھے ہوں گے اور پھر اسی انداز میں ادھر ادھر. یہ ہے شیطانی خباثت اور شیطان کا وار. میں یہ بات سمجھتا ہوں, جس بندے کو جہاں بیٹھ کر اپنے گناہ سے نفرت ہونا شروع ہو جائے اور خدا سے پیار ہونا شروع ہو جائے, یہ سب سے بڑی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تجھے اب پسند کرنا شروع کرنے لگا ہے. اللہ تجھے پسند کے راستے پر لانے لگا ہے, کیونکہ اب تجھے رب تعالیٰ کا جو دشمن تھا اس سے نفرت ہونا شروع ہو گئی, اور تجھے خدائی راستے سے پیار ہونا شروع ہو گیا. اب تیرے لیے خیر ہے. اور مسائل, ہر جگہ پر مسائل, پیر پکڑتے ہیں لوگ مسائل کے لیے, ملے گا کیا؟ پیر چھوڑا ہے تو اگلا پکڑنا ہے, تو ادھر سے کیا ملے گا؟ تو ادھر سے چھوڑا, ادھر سے پکڑا, ادھر سے پکڑا, ادھر سے چھوڑا. سر گردانی جتنے لوگوں کی ہے, یہ سب روح گردانی جتنے لوگوں کی ہے, یہ سب شیطانی خباثتیں ہوتی ہیں یہ اندر کی. آپ دیکھیے گا, ان کو ختم کرنا چاہیے. استقامت اللہ کو پسند ہے. تو اللہ کا کوئی بندہ آپ کے حق میں اللہ سے فیصلے تبدیل کروانے والی کوئی کوشش نہیں کرے گا. آپ کے حق میں جو اللہ کا فیصلہ ہے, جب وہ فرماتا ہے کہ میں کریم ہوں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کریم جو ہے وہ آپ کے حق میں غلط فیصلہ کوئی کرے گا؟ کتنا غلط گمان ہے نا پھر بندے کا. جب اس کو کہتے ہو کریم ہے, جب اس کو کہتے ہو کہ رحیم ہے, اور جب اس کو کہتے ہو کہ وہ کیا ہے, رحمان ہے, تو جو فیصلہ تیرے حق میں ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اللہ کی حکمت ہے, اس کے اندر کوئی راز ہے رب تعالیٰ کا, اور تو کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, یہ ٹھیک نہیں ہو رہا میرے ساتھ, یہ میرے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے. اگرچہ کوئی انسان ہماری زندگی میں آ کے وہ چیز توڑ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ فیصلہ خدا بندی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. اور بندہ کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا میرے ساتھ, تو یا پھر اس کو کریم کہنا چھوڑ, یہی تو تیری بدگمانی, اور کیا پھر خاموشی نہیں نا یہاں پر. تو ایسا مرید کاش کوئی ملے کہ جو اس لیول کا ہو, جس کے منہ کے اندر زبان صرف اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کے لیے ہو, باقی اس کی زبان اندر ہو ہی نہ, وہ گونگا ہو بالکل. تو یہ رضا کا مرتبہ ہوتا ہے, یہ تسلیم کا مرتبہ ہوتا ہے, اور یہی سب سے بڑا مرتبہ ہوتا ہے. بزرگوں سے دعا ضرور کرواؤ. دعا نہ کروانا اور کہنا کہ ٹھیک ہے, یہ اللہ کے قہر کا سامنا کرنا ہے, یہ تو میں دیکھ لوں گا جو بھی میری زندگی میں آئے گا, یہ مفہوم بھی بہت غلط ہے. تو یہ کتنی باریک ایسی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نے خود قہر خداوندی کا سامنا کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اگر علم عطا فرمائے انسان کو تو وہ علم کتابوں سے نہیں ملتا, یہ نور خداوندی ہوتا ہے جو سینوں میں اتر کر تو نافع علم کے راستے پہ چڑھا دیتا ہے, نفع مند انسان کو علم ملتا ہے. اب اس ساری تشریح کے اندر آپ مجھے بتائیں, زندگی کے اندر جو ہو رہا ہے وہ تو انسان کو بہت اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے وہ, جبکہ اس کے نتیجہ سے یہ پھر بھی بے خبر ہے. اس کو نہیں پتا کہ جو میرے نزدیک اچھا یہ کتنا غلط ہے, اور جو انسان کے نزدیک نقصان ہے اللہ کے نزدیک اس کے لیے کتنا بڑا اس کا اجر اور کتنا اچھا نتیجہ ہے, اس سے بھی یہ بے خبر ہے. تو جب انسان بولتا ہے اور بولی جاتا ہے, پھر بات کری جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی بات کرتا ہے, تو یہ اللہ سے بدگمان ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہونے والا مومن تو کیا, وہ ابھی انسان ہی نہیں بنا, آگے تو بات بہت بڑی بات ہے. آج کی یہ تربیتی گفتگو, اپنے اندر سے آگ نکالو باہر اور صبر پیدا کرو, اور صبر ہی اصل رشتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں اپنے نفس کی من ساختہ جتنی بھی اعتراضات اندر بنائے ہوئے ہیں, کھڑے کیے ہوئے ہیں, یہ دروازہ بند کرو, اس کو روکو, اور اللہ کے بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے. اور وہ خدا نہیں ہوتے, وہ خدا کے بندے ہوتے ہیں, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بندے کے حق میں فیصلہ کرواتے ہیں, لیکن جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے,
یہ کتنی بڑی گرفت ہے ایک بندے کی، کتنی بڑی سختی ہے. ایک اس محفل میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ گردانتا نہیں ہوں، میں آداب بتا رہا ہوں کسی رب کے بندے کے، اور حقیقت روحانیت کا علم بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں مرنے لگا ہوں. میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہتے کیس ہوا اور صبح مجھے پکڑنے آ جانا انہوں نے. تو مجھے یہ بات سن کر بہت مطلب جو ہے نا وہ ہنسی بھی آئی. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ جو عورت ہے نا وہ بڑی کپتی قسم کی عورت ہے، اور میرے خلاف کیس ہوا ہے اور مجھے صبح انہوں نے اٹھانے آ جانا ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب لاسٹ ڈیٹ ہے. تو میں نے کہا مطلب بڑی بات ہے بھائی. اور یعنی انسان کے اوپر انسان کا خوف میں فوکس دیکھو کیسا ہے. اس لمحے تیری نظر تو ساری اوجھل ہے نا اپنے خدا سے. تو کیا تو اللہ تعالیٰ نے، میری کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر. جملہ منہ سے یہ نکلا، میں نے کہا وہ پریشان ہے، وہ پریشان ہی رہیں گے بیٹے، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آج اللہ کی رحمت وہ جو فائنل ڈیٹ تھی عدالت کی وہ بھی باہر نکلی اور فلاں بھی باہر نکلا، اور آج اللہ کے کرم سے وہ بچہ سرخرو بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ جو بندوں سے ڈر رہے ہیں، یہ آخری ڈیٹ ہے تو فلاں ڈیٹ ہے، وہ خدا سے بڑھ کے ہے کوئی؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے وہی وقت لکھا ہوا ہے گرفت کا تو اس کی وہ حکمت ہوگی، اس میں تمہارا باہر رہنا بہتر نہیں ہوگا. اس لیے تو جو بندہ رب کے ساتھ ایسی بدگمانی، اور کتنا کمزور ایمان ہے ہمارا، کتنا کمزور ایمان ہے. اللہ اکبر. آخری بات میں اس پر گفتگو ختم کر رہا ہوں. کچھ لوگ اسباب سے خدا کی طرف جاتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ سے ہو کر اسباب کی طرف آتے ہیں. ان دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ان دونوں کے راستوں میں فرق ہے. جو لوگ اسباب کو اپناتے ہیں، مثال کے طور پر ایک بندے کو چوٹ لگ گئی ہاتھ کے اوپر، اب اس نے سبب اپنایا، اس کے اوپر پٹی کر دی. تو یہ جو پٹی کرنا ہے نا، یہ سبب اپنانا ہے، اور یہ سبب بھی ایک طرح کی دعا ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، سبب اللہ کا ہی لے رہے نا وہ. تو سبب وہ کیوں رکھ رہا ہے؟ اس کی زبان یہ کہہ رہی ہے کہ میرے اللہ اس سبب کے اندر اس کو تاثیر دے اور یہ کام کرے اور میری تکلیف بھی چھیٹے. تو سبب کو اپنانا یہ دعا ہوتی ہے، مگر یہ بہت کمزور ایمان لوگوں کی بات ہے. جب ان کا وہ سبب کام نہیں کرتا، اب وہ آتے ہیں ختم کے اوپر کہ گھر کے اندر ختم دلا لے، ہو سکتا ہے سختی دور ہو جائے. پہلے وہ گئے تھے ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، طبیب کے پاس، فلاں کے پاس، ابو کے پاس، فلاں کے پاس. اسباب جب سارے چیک کر لیے تو کام نہیں بنا، ٹھیک ہے. اب وہ آئے اللہ کی طرف. اب گھر میں کوئی سورہ یاسین پڑھا دو یار. کہیں سے کوئی دم تعویذ والا نہیں کوئی بیٹھتا. وہ کس محلے میں کوئی تعویذ کرنے والا نہیں بیٹھتا، کوئی بابا جی نہیں بیٹھتے، قاری صاحب نہیں بیٹھتے تعویذ والے. ان سے کوئی تعویذ ہی کروا لو، ہو سکتا ہے معاملہ بدل جائے. یہ لوگ کون ہیں جو سبب سارے چیک کرنے کے بعد اب اللہ کی طرف آ رہے ہیں؟ یہ کمزور ایمان ہے. اور جو لوگ پہلے اللہ کی طرف جاتے ہیں، ان کو کوئی بھی پرابلم ہے، ان کو کوئی بھی مسئلہ ہے، پہلے وہ جاتے ہیں خدا بندے متعال کی بارگاہ میں. کیونکہ کوئی سبب، یاد رکھیے گا، آپ کا نہ مرض ختم کر سکتا ہے، نہ آپ کی حالت بدل سکتا ہے، نہ آپ کے مسائل ختم کر سکتا ہے، جب تک وہ سبب علم الہی کے اندر جو سبب لکھا ہوا ہے اس کے موافقت میں وہ کھڑا نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری مشکل حل کرنے کا سبب، جو رب نے سوچا کہ یہ سبب آئے گا تو مشکل حل ہوگی، جب تک تم اس سبب کی طرف نہیں پہنچو گے، اس وقت تک جتنے سبب بھی اختیار کرو گے سب فیل ہے، سب ختم ہے وہ سبب، کیونکہ اس کی علم الہی کے ساتھ موافقت نہیں ہے. آپ ایک چیز کو ختم کرنے کے اسباب مختلف اپناتے ہیں مگر آپ کو شفا نہیں مل رہی. کیوں؟ ابھی وہ سبب نہیں ملا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور ہے. اور اب میں بتاؤں اللہ کے بندوں کا مقام کیا ہوتا ہے. یہ جو ٹائم پیریڈ اندر ہوتا ہے نا، رب کے بندے، جب رب کے بندے کا کسی پہ دل آ جائے وہ کہتا ہے مولا چھوڑ دے اور جلدی عطا کر دے بس. اور یہ بھی میں یہ حدیث کا ترجمہ کیا میں نے، الدعاء یرد القضاء. اللہ فرماتا دعائیں میرے بندوں کی قضا کو بھی ٹال دیتی ہے. وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، میں فیصلہ بدل لیتا ہوں. اور تقدیر کے اندر ایک یہ فیصلہ ہے. بعض لوگوں نے نا 3-4 باتیں پکڑی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ انہوں نے پڑھی ان لوگوں سے ہوتی ہے جو خود بے بصیرت لوگ ہیں، جو خود اندھیرے کے اندر ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بھی تو ہماری طرح بندے ہی ہیں، ہونا وہ یا جو اللہ نے چاہنا ہے. یہ جس انداز میں لوگ بات کرتے ہیں نا، ہونا وہی جو اللہ نے چاہنا ہے. میرا بھی اس پر عقیدہ ہے، مگر بات کرنے کا تمہارا انداز ٹھیک نہیں ہے، تمہیں اس کی سمجھ نہیں. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہا، اور تم بھی یہی کہتے ہو کہ ہونا وہی جو اللہ نے چاہا، مگر تمہیں اس کی تفصیل کا پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کی تفصیل کیا ہے.
اور کیسے ہونا ہے وہ جو اللہ نے چاہنا ہے، اور کیسے نہیں ہونا وہ جو اللہ نے نہیں چاہنا، تو اس کی تفصیل ہے۔ تو اللہ رب العزت کے جو بندے ہوتے ہیں ان کا یہ بھی اختیار ہوتا ہے، جو سبب آپ کی حالت بدل سکتا ہے اللہ کے بندے وہ خود سبب جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر کے سبب جلدی لے آتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ لوگوں کو تو ایسے معاملات یہ دور کرتے ہیں، مگر خود ان کی اپنی زندگی میں ایک بہت ہی بد گو انسان، میں نے یہ جتنے بھی رب کے ولیوں پر بات کرتے ہیں نا، یہ سب کے سب شیطان نہیں ہے، یہ شیطان کے بھی افسر ہیں جو اللہ کے بندوں پہ بات کرتے ہیں، چونکہ اس بدبخت نے بھی خدا کے بندے پہ بات کی تھی، حضرت آدم علیہ السلام پہ، اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ جتنے ملعون کردار لوگ ہیں یہ سارے کے سارے، خدا پہ کون بات کرے گا؟ بولے کس کی جرت اللہ پہ بات کرے؟ تو یہ جتنے بھی ملعون کردار لوگ ہیں یہ خدا کے بندے پہ بات کریں گے، اور جتنے بھی محمود صفت لوگ ہیں یہ خدا کے بندے کی تعریف کریں گے، اللہ کے بندے کی تعریف کریں گے۔ یہ اپنے مسائل کے تناظر میں کسی کی کرامت کو نہ دیکھو، ان کو تو کرامت چھپانا فرض ہے، ان پر تو اللہ نے یہ فرض کیا ہوگا تم نے اپنی کرامت نہیں دکھانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری شخصیت کے خلاف اگر کسی کے اندر شک بھی پیدا ہوا تو میں ان سب کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دوں گا پہ۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی بڑی ہستی کا مقام بہت قریب والوں کے سامنے بھی نہیں کھولتا۔ کیوں نہیں کھولتا؟ اس وجہ سے کہ ان کا ایمانی لیول بڑا ہی کمزور ہے۔ اگر ان کو مقام تھوڑا سا دکھا دیا اور ان کے ذہن میں شک پیدا ہو گیا تو رب یہ چاہتا نہیں ہے کہ میرے بندے کے خلاف کسی کے ذہن میں شک پیدا ہو، اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت کا چادر اور سایہ دے کر ان کو چھپا کے رکھتا ہے۔ اور بڑے بڑے قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ساری زندگی گزار جاتے ہیں مگر ان کو ککھ پتہ نہیں ہوتا، اور بڑے بڑے دور ہوتے ہیں اور وہ رحمت کے دریا لوٹنے بھی لیتے ہیں اور رحمت کے دریاؤں کے اندر وہ چھلے بھی مار رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دن حضور داتا گنج بخش علی جویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میرے تک پہنچی۔ آپ نے فرمایا حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری کے 600 مرید تھے جو کہتے تھے ہم مر مٹنے کو تیار ہیں، مگر مرشد سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے کتنے، تو فرمایا 600 میں سے 2 میرے ہیں، باقی میرے نہیں ہیں، باقی یہ سب اپنے اپنے ہی ہیں۔ اور حضور نگاہ بھی صرف ان 2 پہ کرتے تھے، باقی 598 پہ نگاہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اور ان سے جب پوچھا وہ کہتے ہیں ہم حضور کے مرید ہیں۔ جب مرشد سے پوچھا گیا کہا 2 میرے ہیں، باقی میرے نہیں ہیں۔ اور جن 2 کو حضور نے منتخب کیا آج دنیا کے اندر ان کے چرچے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اگر مرشد سے محبت ہے تو پھر مرشد والی سوچ بھی ہو۔ پھر بزرگوں نے یہ مجھے حکم دیا لوگوں کو پکڑتے جاؤ اور اس رحمت کے دریا کے اندر غوطے ان کے لگاتے جاؤ۔ یہ جو بہنے والا فیضان ہے نا اولیاء اللہ کا، پکڑ پکڑ کے لوگوں کو ان کے اندر غوطہ زن کرو۔ اب غوطہ زن ہونے کے لیے تو وہی تیار ہوگا جس کی گردن ہاتھ میں ہوگی، تو جو گردن دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو غوطہ زن کیسے کیا جائے گا؟ تو یہ میں نے اپنی تحریک کا فیضان بتایا الحمدللہ، اور یہ ماننے والوں پہ کرم بتایا ہے۔ اور صبح سے شام تک کا جو اندر فاصلے کا جتنا بھی بنا ہوا، جتنا مغلوبہ تھا، سارا ٹوٹتا ہوا الحمدللہ تحریک روضۃ الاسلام کا روشن جیتا جاگتا یہ فیضان ہے۔ مگر آؤ اس طرح جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ویسے آؤ، انشاءاللہ پھر رحمت بھی بڑی ہوئے گی، قدم بھی بڑا ہی ہوئے گا انشاءاللہ تعالی۔ خوش ہیں آپ سب؟ اور اس تحریک کا نور کتنا انوکھا نور ہے الحمدللہ۔ اور تربیت کا جو فیضان ہے وہ انسان کو صحت مند کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور یہ یہاں کا یہ ایک سینہ نہیں ہے، یہ ایک سینہ نہیں ہے، اس سینے کے ساتھ بہت سارے الحمدللہ پائپ اٹیچ ہیں اللہ کے کرم سے اور اس کی رحمت سے۔ یہ تشریحات، یہ جو گفتگو پہنچ رہی نا آپ تک، یہ اس کی حقیقت آپ کو بھی نہیں پتا۔ ایک ایک بات کو ذرا رکھ کے کسی کے سامنے سن کر دیکھے نا، پھر آپ کو پتا چلے ایک بات کے اندر کتنی بڑی مشکلات سے نجات ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تحریک روضۃ الاسلام نہ رکنے والی ہے، نہ جھکنے والی ہے، نہ ختم ہونے کے لیے بنی ہے۔ انشاءاللہ اس کا جھنڈا آسمانوں سے بھی اوپر میرے رب ذوالجلال کے کرم سے لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لکھا بیر بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے نے کچے، جیڑے پکن نال محمد وہی کھاندے وٹے۔ تو کچا جو ہے وہ تو خود ہی گرے گا، اور جو لال سرخ ہوتا ہے اس کو لوگ مارتے ہیں وٹا، اور اس کو کہتے ہیں نیچے آ، میں نے تجھے کھانا ہے اور اپنے باطن کو خوش کرنا ہے۔ تو جو پکا ہوتا ہے جو پکے کو مار پڑتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو جو کچا ہو گیا، کچے کو کون دیکھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ پکے کا ریٹ ہوتا ہے، تو جب پک گئے تو پھر پتھر پڑیں گے، پھر دنیا مارے گی تمہیں، پھر لوگ بھی ماریں گے، گھر والے بھی ماریں گے، پھر باتیں بھی ہوں گی، کیونکہ اب پک چکے ہو۔ اب ضرورت ہے
اور جب کوئی ایک پکتا ہے تو وہ معاشرے کی تقدیر بدل دیتا ہے. ایک پکتا ہے تو کتنے سارے جہنمیوں کو جہنم سے نکالنے کا سبب بنتا ہے اور اللہ کی رحمت میں لا کر جنت کے داخلے کا سبب بنتا ہے. تو پکتا ایک ہے اور پکاتا کتنے سالوں کو ہے. تحریک روضۃ الاسلام، تحریک روضۃ الاسلام، فیضان تحریک روضۃ الاسلام، فیضان تحریک روضۃ الاسلام، نور روضۃ الاسلام، رحمت روضۃ الاسلام. دین کا پیغام ہے، دین کا پیغام ہے، فیضان ہی فیضان ہے، قدرت کا انعام ہے، پہچان ہی پہچان ہے، اولیاء کا گلستان ہے. اور میرا فرمان ہے، میرا دادا گنج بخش علی اجمیری کا اعلان ہے، وجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے، وجہ پیر گنج شکر کا انعام ہے، میرا مرشد کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، میرا مرشد کا فرمان الحمدللہ دین کا پیغام ہے، دین کا پیغام ہے، روضۃ الاسلام، میرا مرشد کا فرمان دین کا پیغام ہے. روضۃ الاسلام.